بھارت اور پاکستان مذاکرات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو اس قوم کے لوگ آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ قوموں کو متحد کرنا ضروری ہے، سیاسی جماعتوں کو ایک کرنا اگر ہوتی ہیں اور نظریات ملتے ہیں یا آپس میں اختلافات ختم کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپس میں ایک جماعت بننی چاہیے اور اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ افاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ مہاجر قومی موومنٹ۔ افاق احمد صاحب بہت شکریہ۔ یہ کیا الطاف حسین صاحب سے پرابلم تھا؟ وہ گئے تو آپ کو باقی لیڈرشپ سے، باقی رہنماؤں سے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بات کس حد تک آگے بڑھ سکتی؟ نہیں شاہد، میں نے اصل میں آپ کے پروگرام میں جس قسم کی خبریں چلی تو اس وقت مجھ سے صحافیوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ معاملات ڈسکس میں آئے ہیں اور ان کی طرف سے شاید یہ میسج عوام میں گیا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ افاق احمد کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ اگر کہیں مفاہمت کی، کہیں گفت و شنید کی کوئی سوچ اگر پروان چڑھ رہی ہے تو میں ایسی بات کی سپورٹ کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے کی ہے کہ ہمیشہ تحریر، تقریر اور دلائل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اور جو مسائل ہیں اس کے اوپر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات آپ نے یہ کہی کہ الطاف صاحب سے تکلیف تھی۔ دیکھیے، الطاف صاحب سے 94 میں جب ہمارے الطاف صاحب سے اختلاف تھے اور الطاف حسین کے ساتھ جب ہمارے معاملات خراب ہوئے اور اس میں تصادم ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ الطاف صاحب کے زمانے میں یا الطاف حسین کے زمانے میں میں نے مفاہمت کی بات نہ کی ہو۔ میں نے اس زمانے میں بھی پروفیسر حسنین کاظمی اور ڈاکٹر انصاری کے ذریعے الطاف صاحب سے رابطہ کیا۔ الطاف حسین کو میں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قتل کروا رہے ہیں اور مخالفین کو قتل کر رہے ہیں، یہ مت کیجئے اور تحریر اور تقریر اور دلائل کا راستہ اختیار کیجئے۔ میں لڑنا نہیں چاہتا، میرا آپ کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے، اس کو عوام کے اندر جانے دیجئے۔ رابطے کس لیول کے ہیں آپ کے؟ کس سے؟ متحدہ قومی موومنٹ سے؟ ظاہر ہے کہ مرکزی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ گاہے بگاہے رابطے میں رہتی ہے۔ آپ کی اور فاروق ستار صاحب کی بات ہوتی رہتی ہے؟ نہیں، فاروق ستار صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن باقی لوگ جو آپ کے سینٹرل کمیٹی کے ہیں وہ میرے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور میرے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب کے الگ ہونے کے بعد ہے، اس سے پہلے بھی رابطے میں رہتے تھے؟ الطاف صاحب کے ساتھ جب یہ لوگ اٹیچڈ تھے اس وقت بھی میرے رابطے میں لوگ تھے۔ عامر خان صاحب سے بھی رابطہ؟ عامر خان صاحب سے میرا ڈائریکٹلی رابطہ نہیں ہے۔ آپ کا ایک بہت زیادہ بنیادی ڈیفرنس رہا ہے الطاف حسین صاحب سے، مگر آج جب آپ نے ایک بات کی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آپ الطاف حسین صاحب کے لیے کر رہے ہیں یا پاک زمین پارٹی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ آپ ایک سیاسی سپیس کی بات کریں گے جی، سرگرمیوں کی ایک پابندی لگا دیں اور دوسروں کو اجازت دے دیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے، انہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی کو سیاسی سرگرمیوں سے روک کر کسی اور کو اس شہر میں مصنوعی قیادت بنا کر مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس شہر کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب پر پابندی لگا کے یہ فاروق ستار صاحب والی پارٹی کو؟ میں نہ متحدہ قومی پاکستان کو کہہ رہا ہوں، نہ میں فاروق ستار ان کو کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کمال کو کہہ رہا ہوں۔ یہ سب لوگ اس شہر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو سیاست کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، مہاجر قومی موومنٹ کو سیاست کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس وقت پابندی کس پر ہے؟ باقی تو سب کو آزادی ہے، تو آپ بھی جلسہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی آزادی ہے، کس ایک پر پابندی ہے؟ یہ کوئی سیاسی آزادی اس کو کہتے ہیں آپ کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے آپ گرفتاریاں کرتے رہیے، آپ کیا اس کو سیاسی آزادی کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے کہہ رہے تھے؟ میں کلیئر کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایون فیلڈ ملنی چاہیے، جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سیاسی سرگرمیوں پر آپ جو ہے وہ لگامیں کس کے اور آپ دوسروں کو یہاں آزادی دیجئے کہ عمران خان صاحب یہاں کراچی میں آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس شہر میں ایک دن میں 50 لوگ قتل ہوئے ہیں، اس وقت مسلم لیگ نون کہاں تھی، اس وقت جماعت خان صاحب کے علاوہ بھی سب کو اجازت ہے، آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں، فاروق ستار صاحب نے ریلیاں اور جلسے نکالے ہیں، الطاف صاحب کے خلاف علاوہ تو سبھی کر رہے ہیں۔ آج اس شہر کے اندر یہ سوچ کے صاحب اس شہر کے اندر اب ہم آ کے سیاسی آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، کام کرنے کا موقع تو تمام لوگوں کو ملنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن آج آپ مہاجر قومی موومنٹ یا فاروق ستار صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب ان کو وہ اس طرح کی آزادی نہیں ہے جس طرح کی تحریک انصاف کو آزادی ہے۔ کیسی باتیں اس طرح کی بالکل میں آپ سے آپ نے جملہ کہا کہ جی گرفتار کر کے وفاداریاں تبدیل کرانا، یہ وفاداریاں تبدیل کرا کے کوئی پی ٹی آئی میں جا رہا ہے یا پی ایس پی میں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ پی ایس پی میں گئے۔
تو پھر آزادی زیادہ کس کو ہے, کس کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے؟ سیاسی آزادی آپ کے الزام پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیے شاذب, یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے. ابھی تو پریس کلب کے باہر پی ایس پی کا دھرنا ہو رہا تھا, ابھی ایم کیو ایم نے ریلیاں نکالی ہیں, یہ کیا پی ٹی آئی کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی آزادی کہتے ہیں. آپ سیاسی آزادی کے اندر آپ ان لوگوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیجئے. کر رہے ہیں نا اپنی مرضی سے, کوئی اپنی مرضی سے کام نہیں ہو رہا, اور یہی وجہ ہے کہ تمام علاقوں میں آپ سیاسی سرگرمیاں لوگوں کی محدود کر کے دوسرے لوگوں کو شہر پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. کون کر رہے ہیں؟ پاکستان کے حکمران کر رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, جو ظاہر ہے سب محسوس کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یا حکمران میاں نواز شریف صاحب ہیں, وہ تو عمران خان کو نہیں نا سپورٹ کریں گے, تو کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسے ایگزیکٹلی سپورٹ کر رہی ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ اسٹیبلشمنٹ کسے؟ تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کو کر رہی ہے. آپ نے ایک جملہ کہا, وہ کوئل والا اور کوے والا, وہ ذرا میں سناتا ہوں اس میں کہاں تحریک انصاف آتی ہے, ذرا سن لیجیے. آپ کو دیکھیے اس میں آپ مہاجر پالیٹکس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. عوام بھی سن لیں گے, سن تو لیں. کوئلے کے گھونسلے میں کوئل کے بچے جب پروان چڑھتے ہیں نا, جس دن اپنی بولی بولتے ہیں اس دن کوے بھی مار کے نکال دیتے ہیں, یا خود گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے. ابھی اپنی بولی نہیں بول رہے. اپنی بولی بولنے کا جب وقت آئے گا تو جو پیٹرن ہے جو ان کو چلا رہے ہوں گے وہ بھی ظاہر برداشت نہیں کریں. اگر وہ یہ صرف یہ سوچ لے کہ یار عشرت اللباد کے خلاف آپ نے زہر افشانی کر کے کسی کو بھیج دیا, لیکن الزامات لگوا کر اس کو سیف ایگزٹ دے دیا, اس کا مقصد ہے ہٹانا مقصد تھا, تو ہٹانے کے لیے استعمال کون ہوا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے سے گریز کریں. کوا کون ہے, کوئل کون ہے, اور گھونسلہ کس کا؟ شاذب میں نے سن لی. میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے آپ غلط طریقے سے سیاسی طور پر آزادی دینے کی بجائے کسی کو پیٹرنائز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مہاجر پالیٹکس کو ڈسکریج کیا جائے. بات یہ ہے کہ مہاجر پالیٹکس کو ڈسکریج کر کے آپ قومی دھاری کی سیاست کے اندر لوگوں کو دھکیلنا زبردستی چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قومی دھاری کی سیاست سے کسی کو انکار نہیں ہے, میں نے کبھی انکار نہیں کیا. اگر قومی دھاری کی سیاست میں شامل ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ آج آپ قومی دھاری کی سیاست کرنے والے اگر ملک لوٹنے کے الزامات ان پر ہیں, اور ان پر آپ نے غداری کے الزام بھی ماضی میں لگائے, اگر ہم اپنی کمیونٹی کے پرابلمز کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ ڈسکریج کرنے کے نہیں, اب مہاجر پالیٹکس اس شہر میں نہیں ہوگی. آپ نے گروپ بنانے کی کوشش کی. آپ نے جو کوے کوئل اور گھونسلے والی ایگزامپل دی, وہ اس لیے کہ آپ کو گھونسلے کا پتہ ہے وہاں سے ہو کے آئے ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اپنی. بالکل, آپ چلیے میں اس بات سے بھی ایگری کر لیتا ہوں, لیکن میری بات کے اندر آپ اس کو اضافہ کر دیجئے کہ ہمارے ساتھ تو بدقسمتی یہ تھی کہ ہماری موومنٹ کو, ہمارے ایکشنز کو ہائی جیک کیا, اور ہم اس تحریک, اس چیز کے ساتھ جس کو آپ آج پیٹرنائزیشن کہہ رہے ہیں, یا میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہہ رہے, وہ ہمارے ساتھ زبردستی مسلط کی گئی تھی. فیوچر 2018 کے انتخابات تک آپ اور ایم کیو ایم کتنا قریب آ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا رابطے ہیں, بالکل ہیں, میری پارٹی کی لیڈرشپ کے, ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کے ذاتی طور پر ہیں, تو یہ کہاں معاملہ جا سکتا ہے؟ کراچی کے لوگوں کو کیا پیغام ہے کہ کہاں جائے گا؟ اگر ووٹ کو تقسیم سے بچانے کے لیے یہ تمام جو مہاجر پالیٹکس سے وابستہ لوگ ہیں, چاہے آج وہ کسی بھی نام سے سیاست کر رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی معاملات ہو سکتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ میری قوم کا مینڈیٹ تقسیم نہ ہو. مگر دیکھیں اس مینڈیٹ میں ایک عجیب سچویشن 2018 میں ہو سکتی ہے. آپ بات کر سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو اگر موقع نہیں ملا تو وہ کسی انڈیپینڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو ایک ہی کانسٹیٹوئنسی میں ایم کیو ایم پاکستان بھی ہو, پی ایس پی بھی ہو, اور الطاف حسین صاحب کا کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ہو, تو آپ کیا کر رہے ہو؟ بالکل یہ ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں کہ جہاں ایسی کوئی صورتحال بن جائے کہ الطاف حسین ڈائریکٹلی الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکیں اور ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی آزادی نہ ہو اور وہ آزاد امیدوار کی حمایت کریں, ایسی صورت میں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مہاجر قوم کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو تقسیم سے بچانے کے لیے آپس میں سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اور تمام سیاسی جماعتیں جب آپس میں سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں, میں پھر کہوں گا کہ ہم لوگ آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی ہو یا ایم کیو ایم پاکستان دونوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کہہ رہا ہوں میں, اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں حالات کہ اس دیکھیے سندھ کے اندر جو شہری آبادی ہے وہ پہلے 40% تھی, آج 60% ہے, لیکن مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ وہ 60% ہونے کے باوجود جو سیٹوں میں اضافہ ہوگا وہ ہماری جھولی میں نہیں آ رہی, اس لیے کہ مہاجروں کا آبادی کے حساب سے جو تناسب ہے اس کی اضافے کا وہ بہت کم ہے. اور پی ایس پی میں رابطہ ہے آپ کا کسی سے؟ دیکھیے پی ایس پی کے لوگ بھی رابطے میں ہیں, اور میری ڈائریکٹ میں ان سے رابطے نہیں کرتا, لیکن میری جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ آپس میں رابطے میں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم ویوز ایکسچینج کرتے ہیں. مگر ظاہر ہے پہلے ماضی میں بہت خون بہا ہے,
آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے بھی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے کچھ بھی, تو آپ کے کارکن بھی راضی ہو جائیں گے اور MQM کے لوگ بھی ان کی طرف سے راضی ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ماضی میں عامر خان کو تو الطاف حسین صاحب نے معاف کیا تو پھر وہ کوئی بولا نہیں, ان کی کتنی تھی. دیکھیے شاہزیب, آپ کے پروگرام میں ایک بات جس نے مجھے ہرٹ کیا, میں آپ کے اس بات کے ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پروگرام کیا اس میں آپ نے کہا کہ مہاجر قومی موومنٹ حقیقی بنی اور اس کا اختلاف ہوا الطاف سے, اور اس کے بعد اس شہر میں قتل و غارت گری ہوئی اور بہت لوگ اس میں مارے گئے. دیکھیے وہ الطاف حسین سے میرا اختلاف کی وجہ سے لوگ نہیں مارے گئے تھے, اور اس کے اوپر میں آپ سے اور اپنی قوم سے اور اس ملک کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آفاق احمد 8 سال جیل میں تھے, اور 8 سال جب جیل میں تھے تو ان کے کسی کارکن کو سیاسی سرگرمیاں دور کی بات, وہ اپنے قریبی عزیز و قارب کے جنازے تک میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, ہائیڈنگ میں تھے یا جیلوں میں تھے. اس پیریڈ میں جو بات کر رہا ہوں شاہزیب, اس پیریڈ میں 5,500 آدمی اس 8 سال کے اندر قتل ہوا اس شہر کے اندر, مہاجر قومنٹ کا کارکن نہیں تھا. یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو قتل ہوئے تھے وہ آفاق کی وجہ سے تو نہیں ہوئے تھے. اب آپ گلا کر رہے ہیں, ظاہر ہے آپ گلا کر سکتے ہیں, مگر صرف ایک بات بتا دو, آپ کا جو گلا ہے اس کی تشریح کر دیتا ہوں. میں نے جو کچھ کہا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہا, ایک کلپ دکھایا حیدرآباد صدوی صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے نہیں مارے, آفاق نے عامر کے مارے, عامر نے آفاق کے مارے. پھر ایک کلپ دکھایا عامر خان صاحب کو, سارے انٹرویوز میں نے بذات خود کیے, جس میں عامر خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی آفاق احمد صاحب نے مروائے, ہم نے سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, ہم نے بھی مارے, ایک دوسرے کے مارے. پھر ایک انٹرویو آپ کا جب آپ جیل سے رہا ہوئے, سب سے پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا آپ کا, اگر آپ کو یاد ہوگا, جس میں آپ نے بھی کہا کہ ہاں جی, پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے کارکنوں کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں, میں آج بھی کہتا ہوں. تو سب نے ایک دوسرے کے مارے نا, تو ایویڈنس دکھا کے آپ سب کے اپنے انٹرویوز دکھا کے بات بتائی گئی اور پروف کی گئی کہ کیا ہوا اس اردو بولنے والوں کے ساتھ کراچی میں. اب جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں اب جو آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ یہ, 8 سال آفاق جیل میں تھا, 8 سال آفاق احمد جیل میں سے احکامات نہیں دے رہا تھا. اس وقت جو شہر میں قتل ہوئے نا مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ تھے, وہ عام آدمی تھے, ان کو کس نے قتل کیا؟ اور اس شہر کے اندر آفاق احمد تو جیل میں تھا, اور آفاق احمد کے اوپر الزام لگ گیا کہ آفاق احمد کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوئی. 83,000 آدمی جو ہے وہ اب اس کے ایدی کے قبرستان میں لاوارث دفن ہے. اس شہر کے اندر 2,000 3,000 4,000 ہیروئنچی ہوں گے, باقی لوگ تو لوگ قتل ہوئے ہیں, اور 25-30% لوگ ڈینسوال کے ان کے ہیڈ آفس سے آئیڈینٹیفائی ہوئے, ہاں جی ہمارے لوگ تھے. آپ نے 3 دن کے بعد دفنا دیا. پیدا آدمی وہ لاوارث نہیں ہوتا, وہ وارث کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد لاوارث دفن ہو گئے. اس شہر میں وہ قتل کیسے ہو گئے تھے؟ اور اس شہر میں یہ قتل جب ہوئے تو اس شہر میں ادارے بھی موجود تھے, حکومت بھی موجود تھی, اور امن و امان قائم کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز بھی تھی. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, ڈارک چیپٹر ہے کہ 8-10 سالوں میں جب آپ اسیری میں تھے اس وقت بھی بہت زیادہ قتل و غارت اس شہر میں ہوئی ہے. مگر 91 میں آپ نے کہا کہ آپ کی ایک جنوین اپرائزنگ تھی, بٹ آپ کو لگتا ہے آپ یوز ہو گئے کہیں نہ کہیں؟ نہیں ہو گیا. دیکھیے نہیں, اس صورتحال کو کسی اور نے ہائی جیک کیا, جس سے ان کو تو بینیفٹ ہوا, لیکن ظاہر ہے اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑا. کون کوئی اور؟ ظاہر ہے 92 کے اندر جو آپریشن مسلط کیا گیا, وہ عظیم بھائی کے ساتھ میٹنگیں ہو چکی تھیں. پھر جب ہم 92 میں 19 جون کو جب ہم آئے علاقوں میں, تو ہم نے عوام سے رابطے کے بعد یہ ساری چیزیں کی تھیں, اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا. لیکن عظیم بھائی نے ٹیلی گرام کیا جو ہیرلڈ میں پبلش بھی ہوا. اس ٹیلی گرام کو بنیاد بنا کر اسی وقت دوپہر 3 بجے تک آرمی آئی اور مختلف جگہوں پہ کرفیو لگا. جو الطاف کے خلاف جو ایک مومنٹم تھا وہ بریک ہو گیا, اس کا نقصان ہم پھر یوز ہو گئے. یوز نہیں ہوئے, وہ ٹائم کسی نے ہائی جیک کیا جس کا نقصان ہمیں ہوا, اور اس کا انہوں ہائی جیک اسی طرح کیا نا کہ آپ لوگوں کو استعمال کر کے کیا, سچویشن ہائی جیک ہو گئی اور آپ بھی ہائی جیک ہو گئے, اور پھر بعد میں آپ کو ریلائز ہوا غلط ہو گیا. نہیں, ہم استعمال نہیں ہوئے. فیوچر کے لیے آپ بڑے کلیئر ہیں کہ بھئی یہ مارا ماری کوئی نہیں, یہ کچھ نہیں, میں صرف یہ کہنا امن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے سب نے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دانستہ طور پر بار بار یہ کہا جاتا ہے لسانی پالیٹکس کی وجہ سے ایسا ہوا, الطاف کی پالیٹکس کی وجہ سے ہوا, آفاق کی پالیٹکس کی وجہ سے ہوا, یا فاروق ستار کی. کیوں بھائی؟ اس شہر کے اندر ادارے کہاں تھے؟ اس شہر کے اندر حکومتیں کہاں تھیں؟ ٹھیک ہے, اگر کبھی کوئی حکومت کا حصہ تھا اور آپ لوگ آپس میں لڑے ہیں, اب آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی لڑا رہا تھا اور کوئی استعمال کر رہا تھا, آپ لوگ لڑے ہیں, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں, کس کے زیادہ مرے کس کے کم مرے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, کس نے کس کے مروائے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. انفارچونیٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں, ضرور ہونی چاہیے. مستقبل کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے امن سے آگے بڑھنا ہے, امن سے آگے بڑھنا ہے, لیکن تحقیقات کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ الزام جو مہاجر قوم پر لگایا گیا, مہاجر قوم کا چہرہ مسخ کیا گیا کہ قتل و غارت گری اور بوری بند لاشیں ہم نہیں دیں. اس شہر کے اندر بوری بند لاشیں اگر کوئی دے رہا تھا تو باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ قوم پر کوئی ذمہ داری نہیں, مگر جو قوم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور قوم کا زیادہ ووٹ بینک ریپرزینٹ کر رہے تھے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی مہاجر قوم ووٹ دیتی ہوگی, اردو بولنے والے ان لوگوں نے. آج امن ہے, آج امن ہے,
آج امن کا کریڈٹ لیتی ہے حکومت؟ بالکل. اس وقت جب قتل و غارت گری ہوئی اس کے بالکل ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس پر سب سے زیادہ آواز ہی ہماری طرف سے اٹھائی گئی ہے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ اس وقت کیسے یہ سارا کا سارا کچھ ہونے دیا گیا، کیا کیا کمپرومائزز ہوئے، سب پر تحقیقات ہونی چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ پازیٹیو بات ہے کہ آپ مستقبل میں کہہ رہے ہیں کہ امن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. فاطمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.